بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گلوبل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں محمد ارسلان۔ ناظرین، آج میں جو پروگرام کرنے جا رہا ہوں یہ تھوڑا اسلامک پروگرام ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو علماء کرام ہے ان کا جو احترام ہے، جو ان کی جو عزت ہے وہ جو ہے عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ ہمارے دین کے محافظ ہوتے ہیں۔ تو آج کچھ اسی سلسلے کا پروگرام ہے۔ میں آج جو پروگرام کرنے جا رہا ہوں، گزشتہ روز جو ہے وہ دستار بندی کی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ یونیک نیوز HD پہ آپ نے خبریں بھی دیکھی ہوں گی اور دیگر چینلز پہ بھی خبریں چلی تھیں۔ تو آج دستار بندی جن بھائی صاحب کی ہوئی تھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ نواحی گاؤں ہے سرائے چھیمبا، جو بیکورڈ ایریا ہے، وہاں سے جو ہے عالم دین بنے ہیں اور گاؤں کے پہلے عالم دین ہیں۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ مشکلات کا بھی ڈیفینیٹلی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو یہ پیر صاحب بھی ہیں گاؤں میں، تو پیر صاحب جو ہیں ان سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ مریدین کا جوش و جذبہ کیا تھا، گھر والوں کا جوش و جذبہ کیا تھا جب دستار بندی کی تقریب مکمل ہوئی تھی۔ السلام علیکم زہیب بھائی، کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت شکریہ ارسلان بھائی، آپ نے حوصلہ افزائی کی، اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ مریدین کے لیے اور کیا چاہیے کہ آج کل الحمدللہ سید ہونا بہت افضل بات ہے، مگر ایک عالم دین ہونا اور ساتھ پیری مریدی کرنا یہ بھی بہت سعادت کی بات ہے۔ یہ میرے بڑوں کا، ان کی دعاؤں کا صلہ مجھے ملا ہے، اور میرے بزرگوں کا، جو میرے گاؤں کے اور جو میرے مریدین میرے سے محبت کرتے ہیں، ان کا صلہ ہے۔ جی زہیب بھائی، جیسے میں نے کہا کہ گزشتہ روز دستار بندی کی جو ہے تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، تو سب سے پہلے آپ اپنے ادارے میں بتائیے گا، ادارے کے بارے میں بتائیے گا، کون سا ادارہ تھا آپ کا جہاں سے آپ نے جو ہے مکمل جو ہے عالم دین کا 6 سالہ جو کورس تھا آپ نے مکمل کیا، تو اس کے بارے میں ہمارے جو ویورز ہیں آپ ان کو بتائیے گا۔ جی الحمدللہ، بیسیکلی تو جو حفظ ہے وہ بھی میں نے ادھر سے سٹارٹ کیا تھا، جامعہ انوار مدینہ بلو کی بہت عظیم ہماری اہل سنت والجماعت کی درسگاہ ہے، بریلوی حنفی۔ الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا نظام ہے، بہت اچھا سیٹ اپ ہے ان کا، اور حفظ سٹارٹنگ میں نے ادھر سے کیا تھا، اور الحمدللہ 7 سالہ جو کورس ہے، حضرت مولانا علامہ مفتی محمد اقبال سعیدی صاحب، جو کہ بہت بڑا نام ہے اور استاد العلماء ہیں، وہ میرے استاد محترم، مجھے فخر محسوس ہوتا ہے الحمدللہ ان کی کاوش، ان کی محنت کے ساتھ آج یہ آپ کے سامنے ایک ہیرا بیٹھا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، اور جو عالم دین ہے ان کی جو فضیلت ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، کوئی عالم دین ہی جو ہے وہ جو ہے فضیلت بیان کر سکتا ہے۔ تو جو فیملی والے ہیں، گھر والے ہیں، ان کے لیے کتنا خوشی کا لمحہ تھا جب آپ کی دستار بندی ہوئی، آپ گھر میں آئے، تو گھر والوں نے کس طرح سے آپ کو اپریشیٹ کیا؟ جی الحمدللہ، میرے لیے میری لائف کا سب سے اچھا دن کل تھا، کیونکہ ہر ایک کی نظر میرے پہ تھی۔ ایون کہ میرے ساتھ الحمدللہ ہمارے 35 طلباء جو ہیں وہ فارغ ہوئے ہیں، حافظ قرآن، اور بچیاں اور بچے۔ یقین مانیے گا، بلیو می ارسلان میاں، کہ جتنے بھی دوست تھے، علماء اکرام تھے، سب کی نگاہیں میرے پہ تھی کہ ایک سید ہو کے، کیونکہ جو پیروں کے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے گدی مل گئی ہے، پیری مریدی کر رہے ہیں تو ان کو سب کچھ مل گیا ہے، اس چیز کی طرف نہیں آتے۔ حالانکہ دین کے اصل جو وارث ہیں وہ سید ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا العلماء وراثۃ الانبیاء، میری وراثت کے جو مالک ہیں وہ عالم دین ہیں، تو اصل وراثت ان کے پاس جانی چاہیے جو آل ہو، جو ان کی اولاد ہو، اصل جو دین کے وارث ہیں وہ سید ہیں۔ مگر افسوس ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہمارے جو سادات ہیں وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، نمازوں کی طرف نہیں مشغول۔ ہمیں چاہیے ایک سادات خاندان کو کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی خود کریں، پھر آگے کسی کو دعوت دیں، یہ ہمارا حسن اخلاق ہے۔ چلے ناظرین، یہ ایک جو دینی تبلیغ والی بات تھی وہ کی، تو میرے ساتھ جو ہیں زہیب بھائی جو ہیں ان کے جو ہیں چچا جان موجود ہیں، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کرامت جو پبلک سکول ہے اس کے آنر بھی ہیں، اور پورے جو ہے گاؤں میں بہت زیادہ جو طلباء ہیں اور جو سائیڈ ایریا سے طلباء آتے ہیں، انہی کے اسکول سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ فائز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی بات سنی ہے کہ استاد خود بادشاہ تو نہیں ہوتا، لیکن استاد بادشاہ بناتا ہے۔ تو ہم جو ہے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر نام بتائیے گا؟ سید امانت علی شاہ۔ ماشاءاللہ آپ بھی سادات گھرانے سے ہیں، تو کتنی خوشی ہے کہ آپ کے جو بھتیجے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے ایک عالم دین کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔
یہ زہیب بیٹا جو ہے نا مجھے ڈبل خوشی ہے کیونکہ یہ جو ہے انہوں نے میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ کرامت آئیڈل پبلک ہائی اسکول اڈا سرائے چھیمبا سے حاصل کی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ دین کی طرف چلے گئے. مجھے بہت خوشی ہے. آئی اپریشیٹ ہم. بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ خاندان میں یہ پہلا بچہ ہے جو عالم دین بنا ہے. سر خاندان کی تو بات آپ نے کر دی لیکن آپ کے گاؤں میں بھی پہلے ماشاءاللہ عالم دین ہے اور بڑا بیکورڈ ایریا. اپنے علاقے کے بارے میں بتائیے گا. یہاں پہ آپ کو تو بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہوگا. یہاں پہ جو ہے نا اہل سنت والجماعت جو ہے نا یہ تقریباً جو ہے 72 سال یا 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. تو یہ پہلا بچہ ہے جو اہل سنت والجماعت سے جو ہے اس نے اپنی ڈگری حاصل کی ہے. اور کافی یہ جو ہے پرمسرت لمحہ تھا آپ لوگوں کے لیے. ہمارے خاندان کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ایک بچہ جو ہے عالم دین. اصل میں دیکھیں نا بچے ڈاکٹر بھی بنتے ہیں انجینئر بھی بنتے ہیں لیکن عالم دین ہونا ایک اپنا مزہ ہے. پھر حافظ قرآن بننا جو حافظ قرآن کے بارے میں ہے کہ وہ 7 نسلوں تک اپنے لے کے جائے گا جنت میں لوگوں کو. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ بھی کیونکہ آپ نے جو ہے ان پہ جو ہے شروع سے ایفرٹس رکھی اور جس کا رزلٹ آج آپ کو اس فارم میں ہے کہ لوگ جو ہیں بیہائنڈ دا اسکرین جو ہیں وہ مالائیں لے کے کھڑے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. تو یہ میرے خیال میں مبارکباد کے آپ بھی زیادہ آپ مستحق ہے کیونکہ آپ نے ان کو اس طرف راغب کیا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا. لیکن اس کی اپنی ایفرٹ بھی ہے. بچہ اگر کوشش کرے تو پھر ڈگری حاصل کرتا ہے. ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے ایز اے ٹیچر ایز اے اس کا چاچو بھی ہوں میں. تو ایز اے چاچو اور ایز اے ٹیچر میں نے اس پہ محنت کی. اللہ نے آج ہمیں پھل دیا ہے. اور بالکل ایفرٹ جو ہیں وہ انسان خود کرتا ہے لیکن جو ساتھ میں گائیڈ لائنز دینے والے ہوتے ہیں اگر وہ ساتھ مخلص ہوں تو میرے خیال میں مزہ ہی کچھ اور آتا ہے. تو سر اس کے علاوہ اسکول میں بھی آپ کچھ دینی لحاظ سے بچوں کو تربیت وغیرہ دیتے ہیں؟ شکر الحمدللہ. اس وقت مجھے جو ہے نا 32 سال ہو گئے ہیں اسکولنگ کرتے ہوئے. تو پاکستان کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں یعنی ڈاکٹرز لے لیں پاپولیشن لے لیں ایون کہ اٹامک انرجی میں بھی میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو اسی طریقے سے کسی بھی میں ہاسپٹل میں جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے. تو کسی بھی محکمے میں پولیس میں بہت سارے بچے ہیں. تو الحمدللہ ہم جو ہے ناظرہ قرآن مجید بھی کرواتے ہیں باقاعدگی سے کرواتے ہیں اور ادر ایکٹیویٹیز جو بچے کی یعنی تربیت کے لیے تعلیم اور تربیت دونوں الحمدللہ ہم اسکول میں کرواتے ہیں. چلے تھینک یو سو مچ زہیب بھائی. ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے. آپ کے پیچھے جو ہے آپ سے محبت کرنے والے آپ کے مریدین بھی کافی تعداد میں موجود ہیں. آپ کے فیملی ممبرز بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ ان کو جو ہے کوئی دینی پیغام دینا چاہیں آپ پہلے بھی دیتے رہتے ہوں گے لیکن جو آج اگر آپ ان کو آج کچھ بات کہنا چاہیں کیونکہ یہ آپ کو مالائیں پہنائیں گے اور اس کے بعد یہ چلے جائیں گے آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے لیکن عمل کتنا ضروری ہوتا ہے جو آپ باتیں بتاتے ہیں آج آپ ان کو یہ ضرور بتائیے گا. جی ایک تو جو ناظرین ہیں آپ کے توسل سے سنیں گے ان کے لیے بھی اور میرے مریدین تو باہر ہیں یہ سارے میرے گھرانے کے ہیں. کچھ میرے چچا ہیں کچھ میرے بھائی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اور قبلہ ہمارے سید شبیر حسین شاہ صاحب نقوی ہمارے امام مسجد ہیں ہمارے اس گاؤں میں اور میرے استادوں کی طرح ہیں یہ اور یہ بھی جلوہ فروز ہیں. ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا یہ آگے چاچو نے بھی بات کی ہے کہ ڈگری حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈاکٹر بننا انجینئر بننا یا کوئی پولیس کا افسر بن جانا اصل بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو دین کی طرف لے کر جانا. کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اپنے بچوں کو ایسا چھوڑ کے جاؤ کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو صدقہ جاریہ کب ہوگا؟ جب آپ دین کی طرف راغب کریں گے. جب آپ کے بچے دین کی طرف راغب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا نامہ اعمال چلتا رہے گا. چلیں ابھی جو ہے ہم موو کریں گے جو فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جانب اور ہم جا کے سب کے ویوز لیں گے کہ کتنا ان کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ایک متعین سا ہوتا ہے کہ اتنے وقت میں ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو ہم جو ہے ابھی زہیب بھائی آپ کی طرف واپس آئیں گے لاسٹ پہ لیکن ابھی جو آپ کی فیملی ممبرز کی جانب بڑھیں گے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. جی سر آپ بتائیے گا آپ کو کتنا فخر ہے آپ کے ہونہار طالب علم جو ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں کیونکہ جو بچوں کی جگہ پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو بتائیے گا کہ کتنا فخر آپ محسوس کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی آپ کی کہ آپ نے یہ مجھ سے پوچھا
یہ میرا بہت پیارا بیٹا ہے ماشاءاللہ، میں اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، اور اللہ کی فضل و کرم سے اس نے اپنے اجداد کی جو جگہ ہے، جو مسلح رسول ہے، اس کی اصل وارث سادات ہیں، لیکن جب سادات نے اس کو چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اس مسلح پر آ گئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس نے اپنے اجداد کی جو جگہ ہے اس کو ماشاءاللہ پر کیا ہے، اور اس نے ماشاءاللہ کوشش کی ہے، اور کوشش کر کے ماشاءاللہ یہ عالم دین کا کورس کیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہترین مقرر بھی ہے، بہترین ثنا خوان بھی ہے، اللہ نے آواز بھی دی ہے، اور آواز کے ساتھ ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازی کی کہ اس کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آواز کے ساتھ علم ہو تو پھر بیان کرنے کا مزہ بھی سر ساتھ عمل بھی ضروری ہے انشاءاللہ، عمل بھی ساتھ۔ ہاں جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس مجھے تو خوشی ہو رہی میرا بھتیجا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ والد صاحب کی جگہ پہ بھی ساتھ، ماشاءاللہ ماں باپ کو تو خوشی ہوتی ہے نا، بالکل تو ایسے ماشاءاللہ مجھے تو بہت خوشی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم بنایا۔ چلے مبارک ہو، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہاں جی۔ اور علی بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں حافظ سید زہیب علی شاہ صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور ان کے جو بھی رشتہ دار اقارب ہیں ان کو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا دین کے لیے، اور شروع سے یعنی کہ بچپن سے انہیں بہت شوق تھا دین کا، یعنی کہ ثنا خوانی بھی کرنی، اور حفظ قرآن بھی تھے، محفل بھی اٹینڈ کرتے تھے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ چلیں اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں بڑی خوشی ہے، ہمارا ایک بچہ ماشاء اللہ میں دین بن گیا، اور بہت خوشی ہے ہمیں دل کی گہرائیوں تک، الحمدللہ میں ان کا بیان نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ۔ آپ بھائی جان کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ بھائی اچھا ان کو مبارک بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں ماشاءاللہ زبردست۔ اور ابھی جو ہے آپ سے جانیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ زہیب بھائی کو مبارکباد تو آپ سب نے دی ہے، اور آپ لوگوں کی محبتیں ہمیں نظر آ گئی ہیں، اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی۔ زہیب بھائی نوں میں بڑا میرا بھتیجا ہے، میں ان دا چاچو ہوں جی، بڑا اچھا انہیں کیتا ہے ساڈے واسطے کام، دین واسطے، سانو بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ سر، مبارکباد آپ سب لوگوں کو۔ اور ناظرین یہی چیز ہوتی ہے، ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں کام انسان کو ایسا کرنا چاہیے، جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے جو آپ کی جو فیملی ممبرس ہیں ان کو خوشی ہو۔ ابھی اور بھی لوگ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیں ناظرین، اور ابھی ویلکم بیک کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو، اور جو زہیب بھائی کی مزید فیملی ممبرز یہاں پہ کھڑے ہیں ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ اور ابھی جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، مریدین تھے، انہوں نے جو ہے یہاں پہ پھولوں کی بارش کر دی، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے جو ہے مبارکباد دی ہے۔ اور ابھی جو ہے فیملی کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے، تو ہم امانت شاہ صاحب جو ہیں ان سے جانیں گے کہ سر اب ان کا کیا کہنا ہے۔ پہلے تو ہم نے ان سے بات کی، لیکن آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کے جذبات کیا ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یقین کریں ریئلی آئی ہیپی، اور میں اپریشیٹ مسٹر زہیب، اپریشیٹ ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کرنا بنتا بھی ہے زہیب بھائی کو۔ اور پیر ارشد شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، زہیب بھائی کے انکل ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں سر آپ کا کیا کہنا ہے۔ کل آپ دستار بندی کی جب تقریب تھی تو آپ زہیب بھائی کے ساتھ ہی تھے آئی تھنک سو، اور میں یہاں پہ مسئلے کی بات بتا دوں کہ آفس میں جب گئے تھے تو تب انہوں نے ہمارا منہ میٹھا اپنے دستے مبارک سے کروایا تھا۔ السلام علیکم جی، ہم ان کے ساتھ گئے تھے ادھر، یہ میرا بھتیجا ہے، میں ان کے چاچو ہوں، ہم ان کے چاچو ہیں، اور ہمیں کتنی خوشی ہو سکتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور تقریباً عالم دین والے بھی جانتے ہیں، اور دنیا والے بھی جانتے ہیں، جو اپنا ہوتا ہے اس کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میں ان کے ساتھ گیا، ماشاءاللہ ان کے استادوں کو دیکھا، ان کے بہت بڑے بڑے بزرگ بھی آئے ہوئے تھے ان کے استادوں کے، تو میرا بہت دل خوش ہوا، اور میں ان کے ساتھ ہی ادھر گھر تک آیا، اور ابھی بھی آپ کے سامنے ہوں ماشاءاللہ، اور میں بہت ہی خوش ہوں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں اللہ پاک یہ جو خوشیاں ہیں یہ خوشیاں بھی اسی طرح سے جو ہے ہمیشہ رکھتے رہیں۔ اور سی ای او یونیک نیوز HD چودھری محمد اصغر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ جو ہے اسپیشلی آئے ہیں زہیب بھائی سے ملنے، اور آپ زہیب بھائی کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں زہیب بھائی لی جی بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے حافظ بھی نے اور شاہ صاحب بھی نے اور اپنا
दीन इन्होंने बहुत ज़्यादा दीन नूं तरजीह दिती है। इंशाअल्लाह ऐसे बच्चे हर घर च होने चाहिए। मैं इन्हां दे सारे भैणां भरावां नूं मुबारक देना कि इंशाअल्लाह अगे भी जिहड़े आने वाले बच्चे आ उन्हां नूं भी ज़्यादा दीन नाल तवज्जो दिओ। हाँ जी, दीन की तरफ तवज्जो देंगे तो तब भी ये मुमकिन है कि जो है हमारा मुआशरा जो है वो एक इस्लामी रियासत बन सकता है, क्योंकि नारों से इस्लामी रियासत मुआशरा नहीं बन सकता। जब तक हमारे घरों में दीन आम नहीं होगा तब तक हम इस्लामी मुआशरे का क़याम नहीं कर सकते। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि मैं इसका भाई हूँ ज़ेब शाह का बड़ा, तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसे होगी। बेशक। तो इंशाल्लाह आने वाली नस्ल को भी इंशाल्लाह यही तकरीर करेंगे कि इंशाल्लाह को आप दीन की तरफ जाएं और दीन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, और लास्ट पे अभी ये लास्ट होगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है। ज़ुहैब भाई की तरफ भी हमने जाना है, तो मैं लास्ट पे आपसे जानूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मेरे पीर सैयद ज़ेब शाह को हाफ़िज़ कुरान बनाया है और हमारे लिए बहुत वो है काबिल एहतराम पीर साहब भी बने हैं और हाफ़िज़ कुरान साहब भी बने हैं, जो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। चलें, फ़ख्र की बात है, मुरीदों के लिए फ़ख्र है और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी फ़ख्र की बात है। और ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में जब ऐसे मामलात होते हैं, ऐसे दीन के जो है मुहाफ़िज़ जब निकलते हैं, तो तब जो है हमारे दीन इस्लाम की बका को कोई ख़तरा नहीं हो सकता। मैं तो ये बात कहूँगा और दुआ यही है कि अल्लाह पाक जो है ज़ुहैब भाई को जो है इस्तिकामत दे और इसी तरह से जो है दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ज़ुहैब भाई लास्ट है प्रोग्राम का, बिल्कुल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगा, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद पढ़े और आगे पढ़ाए, जो दीन खुद सीखे और आगे सिखाए। मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह मुझ जैसे नकम्मे को इस बुलंदी पर ऐसी अल्लाह पाक ने इनामात से नवाज दिया, अल्लाह पाक हर मुसलमान के बच्चों को दीन के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए और माँ बाप को भी अपने बच्चों को दीन की तरजीह देने की तौफीक अता फरमाए। और मैं भी सबको तहे दिल से खुश आमदीद भी कहता हूँ और इन सब का मैं एहतराम करता हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे नाचीज़ बंदे के साथ मोहब्बत का एक पैमाना दिखाया जो कि ना देखने वाला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और मेरे मुरीदैन हैं, मेरे चचा लोग हैं, अल्लाह पाक सबका आना कबूल मंजूर फरमाए। इसी तरह फिर दरबार शरीफ पे चलते उधर दुआ होगी, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक। चलें नाज़रीन, और अभी हम दरबार शरीफ पे जाएंगे, वहाँ पे दुआ होगी, उसके बाद प्रोग्राम हमारा ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, वरना जो हम जैसे बंदा न चीज़ हैं, अगर ये चीज़ भी हमने सुनी है कि जो आलम दीन होते हैं उनकी ज़ियारत करना भी जो है वो सवाब का बायस बनता है। तो ये चीज़ है कि ये सिर्फ अल्लाह के ख़ास चुने हुए बंदे होते हैं जिनको जो है अल्लाह पाक ये तौफीक देता है। अभी जो है हम आस्ताना आलिया की तरफ जो है मूव कर रहे हैं और आस्ताने की तरफ जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीर सैयद ज़ुहैब शाह साहब मौजूद हैं और उनके जो है मुरीदैन भी कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद है, उस्ताद मौजूद हैं और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद है। ज़ुहैब भाई, लाइफ में माशाल्लाह ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है जो आपने हासिल कर ली, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में क्या मसरूफियात हैं? जी ज़्यादा तो कोई नहीं, बस गाँव के कुछ मामलात होते हैं वो साथ चलते हैं, गाँव के मामलात जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादाजी सैयद बाबा यकूब अली शाह साहब जो कि इस गांव की बड़ी मशहूर व मारूफ हस्ती थी, उनके बाद मेरे चचा लोग सैयद अमानत अली शाह साहब वो कुछ सियासत में के साथ रिलेटेड थे, तो उनके बाद अब ज़्यादा मैं ही एक्टिविज़ हाँ मैं आपको देखता रहता हूँ और मैं सोशल पे भी आपको फॉलो करता हूँ जी। थैंक यू। तो ज़ुहैब भाई, जो मुरीदैन हैं आप इनके साथ किस तरह से रहते हैं जब आपके पास आते हैं? जी जी। क्या क्या आप इनके साथ किस तरह का आपका बिहेवियर होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने मुरीद तो समझता नहीं हूँ, मैं तो अपनी औलाद और अपने बच्चे समझता हूँ, क्योंकि जिस तरह की मोहब्बत जिस तरह का प्यार बंदा अपने बच्चों से कर सकता है वो किसी से नहीं कर सकता। तो जो मेरे मुरीदैन हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं मुरीद हैं वो मेरे बेटे हैं, मेरी औलाद हैं। चलें माशाल्लाह। और ये बड़ा बैकवर्ड सा एरिया, सियासत में भी आप सरगर्म हैं, तो आप सियासतदानों को ये क्यों नहीं कहते कि इस एरिया की जो है इसकी जो है बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ को उजागर करते हैं और मेरी नज़र में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।
تو کوئی بھی ایونٹ ہو میں اس چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا, کوئی بھی ایسا وقت ضائع نہیں ہونے دیتا کہ جس وجہ سے پرابلم ہو. میں الحمدللہ اجاگر کرتا رہا, اور میری سب سے پہلی ترجیح میرا گاؤں سرائے چھیمبا ہے کہ جس میں ہر چیز کی سہولیات, اور الحمدللہ ہمارے گاؤں میں گیس لگی ہے. اور یہ ناچیز نے ایفرٹ کر کے سردار طالب حسن نقئی, رانا محمد اسلم خان صاحب, ان کی محبت, سردار محمد آصف نقئی صاحب, ان کی یہ محبت ہے, ان کی محبت سے ہمارے گاؤں میں گیس جیسی نعمت آئی ہے جو کہ 72 سال میں کوئی بھی مائی کا لال نہیں لگوا سکا. یہ یعقوب شاہ, سید بابا علم دین شاہ صاحب کے بیٹے نے لگوایا. پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں بڑے سرگرم کارکن ہیں, اور پاکستان امن کمیٹی جو پنجاب ہے, آپ اس کے بھی جو ہیں بڑے ہی جو ہے میں کہوں گا کہ سرگرم ممبر ہیں اور وائس چیئرمین ہے امن کمیٹی پنجاب. جی, میں قومی امن کمیٹی صوبہ پنجاب کا وائس چیئرمین ہوں, اور اس کے حد کے میں یوتھ ونگ جو ہے پی ٹی آئی کی, اس کا میں نائب صدر رہا ہوں تحصیل پتوکی کا. تو زہیب بھائی ابھی ہم آستانہ عالیہ میں آ گئے ہیں, تو یہاں پہ دعا ہوگی, اور اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے گا, آپ کے اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کے بارے میں. جی الحمدللہ, دیکھیں کوئی بھی سید ہے, کوئی بھی اللہ کی نیک ہستی ہے جو سید ہو, وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں. کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ, کوئی بھی برگزیدہ بندہ, تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کے پاک نبی میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اور پاک نبی جو آپ کی آل ہے وہ میں نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے, میں اللہ پاک خود فرما رہا ہوں کہ جس نے میرے نبی کے ساتھ محبت کرنی ہے وہ اس کی آل کے ساتھ بھی محبت کرے. بے شک. اور زہیب بھائی, اور ابھی ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ابھی ہم یہاں پہ دعائے خیر کریں گے جی انشاءاللہ, اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہمارے ویورز ہیں میں ان سے بھی اجازت چاہوں گا. زہیب بھائی کی کیا مصروفیات ہیں ہم نے وہ بھی آپ کو سنا دی. فیملی کے لیے پراؤڈ مومنٹ تھے, اور ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے 6 سالہ جو ہے عالم دین کا جو کورس مکمل کر لیا. زہیب بھائی آگے بھی پلان ہے مفتیان تک جانے کا؟ جی انشاءاللہ اس کے بعد دورہ حدیث ہے انشاءاللہ, اس کے لیے ابھی اپنے استاد جو مولانا مدثر اقبال سعیدی صاحب ہیں ان سے بھی مشاورت ہوگی, پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری, ان سے بھی مشاورت ہوگی. جس مدرسے میں کہیں گے ادھر دورہ حدیث, اس کے بعد انشاءاللہ پھر مفتی کا کورس. کیونکہ میرے دادا جی سید بابا یعقوب علی شاہ صاحب, ان کا یہ دلی خواہشات تھی اور وہ کہتے ہوتے تھے. اس کے علاوہ ایک آپ کو پتہ ہوگا, آپ کے اس کے ساتھ نیوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں حاجی رمضان صاحب, انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ شاہ صاحب آپ کو دیکھ کے مجھے بابا یعقوب شاہ یاد آتا ہے, میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں, شاید کہ وہ بھی دیکھتے ہوں اس پروگرام کو. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ شاہ صاحب اس بات کو آپ نے پلے باندھ لو کہ پوری زندگی میں علم نہیں چھوڑنا. تو میں ان کی بات کو لیے اور اپنے دادا جی کی بات کو لیے چل رہا ہوں, اور انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہیں اس دین کے ساتھ ریلیٹڈ رہوں گا اور دین کا کام کرتا رہوں گا, اور لوگوں کو انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکا دین کی بات پھیلاتا رہوں گا. چلیں ناظرین, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. زہیب بھائی آپ کا بہت شکریہ, جتنے بھی مریدین آئے تھے, آپ کے فیملی ممبر تھے, قاری صاحب آپ کا شکریہ, سر آپ کا شکریہ. اور میں سر یہی بات آپ سب لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ شہروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو دینی تعلیمات ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں. شہروں میں جو ہے دینی تعلیمات کا رجحان بڑھانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ اس دین اسلام کی حفاظت کر سکیں. اور بہت زیادہ ایسے کیسز بھی سامنے آتا ہے کہ دین کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں لوگ. کبھی جو ہے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے, تو یہ قابل افسوس اور قابل مذمت چیز ہے. ہماری حکومت کو اس کے خلاف ایکشنز لینے چاہیے, اور حکومت جو ہے اس کے لیے پراپر کوئی اقدامات کرے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی یہ ہمت نہ کر سکے کہ وہ ہماری جو پاک الہامی کتاب ہے اس کے بارے میں جو ہے کبھی بھی جو ہے بری جو ہے سوچے. بولنا تو دور کی بات ہے, اس کے بارے میں سوچے بھی نہ. تو زہیب بھائی لاسٹ پہ آپ جو مذمتی بیان جو ہے وہ سویڈن کی حکومت ہے اس کے خلاف ایز پاکستان تحریک انصاف کے کارکن, قومی امن کمیٹی پنجاب کے جو وائس چیئرمین کی حیثیت سے, قاری صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا, تو یہ لازمی ضروری ہے چیز. جی آپ نے بہت اچھی بات کی, کیونکہ دیکھیے گا جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا عمران خان صاحب رہے ہیں, الحمدللہ انہوں نے دیکھے نا یہ سڑکیں بننا, گیس لگنا, یہ جو دنیا کے کام ہیں ان کو میں ترجیح نہیں دیتا ایز اے عالم دین ہونا. میں ترجیح دیتا ہوں آقا کا دین سر بلند ہو جائے, قرآن کی حفاظت ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت ہو, اور وہ عمران خان صاحب نے کر کے دکھایا. آپ دیکھ لیجئے گا نرسری سے لے کے ایم اے تک, آپ جس جگہ پہ بھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آئے گا, خاتم النبیین لکھنا لازم ہے. اگر آپ نہیں لکھیں گے, یہ قانون پاس کیا کس نے؟ عمران خان صاحب نے. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے اوپر اگر کوئی بندہ آپ کو
मतलब कि कोई गुस्ताखी करता है उसकी सज़ा के लिए भी उन्होंने बिल मंजूर करवाया था। ज़ुहैब भाई, जो मेरा सवाल है, मैं सियासत की तरफ मूव नहीं करूँगा। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि जो स्वीडन में कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई, आप उससे रिलेटेड क्या? जी, कुरान पाक की तो कोई भी अगर बेहुरमती करेगा, अगर आप देख लीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में खुद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वो अल्लाह पाक की पाक किताब है, ला रईब फीह, इसमें कोई शक नहीं। अगर जो भी बंदा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस या हमारे कुरान की बेहुरमती करेगा, हमारी जान, हमारा माल, हम उसकी आंखें भी निकाल देंगे, हाथ भी काट देंगे और गर्दनें भी उड़ा देंगे, क्योंकि हम हर चीज़ पे मोहब्बत और हर चीज़ के साथ हम मिल सकते हैं। मगर जो बंदा कुरान पाक की बेहुरमती और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, वो हमें नाकाबिले मंजूर होगा और नाकाबिले माफ़ी होगा, वो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो। अगर अल्लाह पाक मुझे इस चीज़ की ताकत दे, उस मुल्क में जाके उस बंदे से मैं खुद जाके बदला भी लूँगा, अगर अल्लाह पाक मुझे इस चीज़ की ताकत। चलें सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि माशाल्लाह के हाफिज़ साहब को मुबारकबाद, और बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। लेकिन कुरान मजीद की बेहुरमती का मैंने सवाल पूछा है। हाँ जी, इसमें देखो, अगर कोई भी आदमी है ना, मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, जब कोई ये करे ना, तो वो मुसलमान नहीं है कि उसका खून ना जोश मारे यार, या उसका वो संगी ना पकड़े। गाजी इल्मदीन शहीद और ऐसे जो लोग हैं, फिर ऐसे ही निकलते हैं कि देखे कोई हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ बंदे तो मुकर्रर किए होते हैं। गाजी इल्मदीन शहीद माशाल्लाह, देखो उसने एक नाम कमाया है और उसका हक है, तो उसने इसीलिए कमाया है। हम भी यही दुआ करते हैं कि हर इंसान, हर मुसलमान के अंदर यही जज्बा होना चाहिए, और हमारे दिलों में तो है, हमारे खून में तो है, हमें पता है कि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते किसी के साथ भी ज़्यादती हो, उनके सामने हो तो वो बोल पड़ते हैं, चाहे उनके ऊपर पड़ जाए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह। मैं अभी कारी साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, जो स्वीडन में गुस्ताखी की गई है और जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि वो जो नामुराद है, वो जो बेगैरत इंसान है जिसने ये घटिया हरकत किया, उसका क्या सज़ा होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिसने ये कुरान पाक की तौहीन की है, कुरान पाक की गुस्ताखी की है, तकरीबन मुल्क पाकिस्तान में हर इलाके में, हर शहर में, हर ज़िला में उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो लोग उठे हैं, लोगों ने जुलूस निकाले हैं, और लोगों ने गवर्नमेंट को इस तरफ माइल किया है कि गवर्नमेंट जो है वो अमली तौर पर यह काम करे कि ऐसे जो गुस्ताख हैं, जो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जो मुसलमानों का दिल छन्नी करते हैं। हालांकि आप पूरे इस्लाम में देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक 1400 साल गुजर गए हैं, किसी मुसलमान से ये साबित नहीं कि किसी मुसलमान ने किसी नबी की किताब की तौहीन की हो या किसी नबी की गुस्ताखी की हो। ये वाहद जो यहूदी और ईसाई हैं जो हमारे नबी की तौहीन करके हमारे दिलों को ज़ख्मी करते हैं, हमें जो है ना वो हमारे दिल दुखाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्शन ले, उन्हें चाहिए कि वो ऐसे बंदे, ऐसे लोगों, ऐसे मुल्क का बाइकाट करें, और उनके जो अशिया जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में हैं उनका बाइकाट करें, अवामुन्नास बाइकाट करें, ताकि दोबारा इस तरह का ये काम न करें कि ये हमारे मुसलमान भाइयों के दिल दुखाएं। बिल्कुल दिल दुखता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसी हवाले से? सर, मैं तो यही कहना चाहना कि जो कुछ भी कर रहा है हुकूमत नूं इन्हां कुरान मजीद उत्ते ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए कि ये जो भी गुस्ताखे रसूल हैं उन्होंने फड़ के उन्होंने बल्कि मौके ते ही फारग कर देना चाहिए कि ऐसा गुस्ताख रसूल कोई भी ना करे। वाह जी वाह, क्या बात है। गुस्ताखी कोई भी ना करे, हमें किसी सूरत में भी गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखी कुरान बर्दाश्त नहीं है। हुर्मत कुरान, हुर्मत रसूल, हुर्मत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं, और यही पैगाम है मेरा। ये जितने भी मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं, इन सब के दिलों में यही बात है। हुकूमत को चाहिए कि स्वीडन के साथ जो है फौरी तौर पर जो है अपना बाइकआउट करे, उनके साथ हर किस्म के सफारती ताल्लुकात को ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि मुसलमान जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखा है। हम लोग एहतजाज करते हैं, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम लोग जो है हुकूमत के घरों तक पहुँचें। जब हम हुकूमती घरों तक पहुँचेंगे तब स्वीडन से बाइकआउट भी होगा, तब ये जो चीज़ें हैं, ये गुस्ताखी करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये हमें अवाम को इतना मजबूर ना किया जाए, अगर ऐसा हुआ तो फिर आप लोगों का भी इंजाम बुरा होगा। ये मैं वाज़ेह तौर पे गवर्नमेंट को भी मैसेज देना चाहूँगा। और लेकिन अभी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, ज़ुहैब भाई को मैं लास्ट पे यूनिक मीडिया नेटवर्क की जानिब से हमारे पीछे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, ज़ैन अली और
میری طرف سے اور پورے یونیک نیوز HD کی پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد، اور ابھی ہمیں دیجیے گا اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔